بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر۔ پرانے زمانے کی بات ہے، یورپ کے کسی گاؤں میں میاں بیوی رہتے تھے۔ میاں کھیتوں میں کام کرتا اور بیوی گھرداری۔ بیچاری ایسی بے وقوف واقعہ ہوئی کہ ہر کام کو چوپٹ کر دیتی، سارا الزام اپنے میاں پر لگا دیتی اور کہتی کہ میں اس غلطی کی ذمہ دار تھوڑی ہوں، تم ہو۔ ایک دن خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ہمسائے نے اس کو ایک بکرے کی ران دے دی۔ میاں نے کہا، بیوی ران کے کباب تو بنا دے، مدتوں بعد آج گوشت نصیب ہوا ہے، ہم جنگل میں جائیں گے اور پھر وہاں کباب کھائیں گے۔ اس کی بیوی نے کہا، کباب تو میں ایسی بناتی ہوں کہ کوئی کیا بنائے گا، اتنے مزیدار کہ انگلیاں چاٹتے رہ جاؤ گے، میں بھی کباب بنا کر لاتی ہوں۔ میاں نے کہا، یہ بات ہے تو دیکھنا، آتے ایک جگ یا سراہی میں شراب بھی لیتی آنا، نیچے تہہ خانے میں شراب کا کپا بڑا پڑا ہے، مگر ڈھکن کھولتے وقت ذرا احتیاط کرنا۔ بیوی نے کہا، واہ میاں واہ، کیا تم نے مجھے بے وقوف سمجھ لیا؟ گویا میں اتنا بھی نہیں جانتی کہ ڈھکن کھلا رہا تو شراب بہہ جائے گی۔ اچھا تم جاؤ، مجھے کھانا پکانے میں دیر ہو رہی ہے۔ یہ سن کر میاں کھیت میں چلا گیا اور بیوی نے کھانا پکانے کی تیاری شروع کر دی۔ کھانا پکاتے ہوئے وہ یہ سوچ رہی تھی کہ آج کھانا بہت مزے کا بنے گا۔ اس نے سوچا کہ کھانا تو ابھی پک ہی رہا ہے، تو اتنی دیر میں تہہ خانے سے شراب لے آتی ہوں۔ یہ سوچ کر جگ ہاتھ میں لیا اور ران کو کولوں پر چھوڑ کر تہہ خانے میں چلی گئی کہ اتنے میں اسے خیال آیا کہ جب وہ ران پک رہی تھی تو گیٹ پر کتا ران کو لالچی نظروں سے دیکھ رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ران کو اڑا لے۔ فوراً اٹھی اور پیپی کے ڈبے کو کھلا چھوڑتے ہوئے بھاگی۔ اوپر گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ واقعی وہ کتا اس پکتی ہوئی ران کو لے کر بھاگا جا رہا تھا۔ یہ لکڑی لے کر کتے کے پیچھے بھاگی۔ تھوڑی دیر میں اس کا سانس پھول گیا، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں جب گھاس بحال ہوئے تو اس وقت پیپے کا خیال آیا، واپس دوڑی اور تہہ خانے میں اتری۔ وہاں کیا دیکھتی ہے کہ پیپا تو خالی ہے اور شراب کا فرش پر ایک دریا بہہ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر سوچا، جگ میں تو شراب موجود ہے، آج کا دن تو مزے سے گزرے گا۔ دل میں سوچنے لگی کہ اگر میاں نے تہہ خانے کی یہ حالت دیکھی تو کہیں گے کہ میری بیوی کتنی بے وقوف ہے، شراب گری تھی تو کیا ہوا، اسے اتنا بھی نہ ہوا کہ جھاڑو دے کر فرش صاف کر دے۔ اب پریشانی یہ تھی کہ فرش کو خشک کیسے کرے۔ سامنے ہی آٹے کے 2 تھیلے پڑے تھے، یہ دونوں تھیلے اس نے فرش پر الٹا دیے اور جھاڑو دینے لگی۔ شراب کے جگ کو ٹھوکر لگی اور جو شراب بچی تھی وہ بھی گر گئی، تو اس نے غصے میں شراب کو اٹھا کر دور پھینکا۔ ذرا سی دیر میں جھاڑو دے کر سارا بھیگا ہوا آٹا اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ جب دوپہر کو کھانا نہ پہنچا تو میاں بھوکا پیاسا گھر لوٹا۔ بیوی سے پوچھا، آج میں نے تمہیں ران پکانے کو کہا تھا مگر تم پکا کر نہیں لائی، نہ ہی کباب بنائے۔ وہ کہنے لگی، میاں وہ ران تو کتا کھا گیا، میں اس کو مارنے بھاگی تو اتنے میں شراب بہہ گئی۔ فرش پر 2 بوریوں کا آٹا ڈال کر بڑی مشکل سے سکھایا ہے، اس گڑبڑ میں جگ تھوڑا ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ گیا، مگر ذرا تہہ خانے میں جا کر دیکھو میں نے فرش کو کیسے صاف کر دیا ہے۔ میاں نے کہا، واہ بھائی واہ، تمہارے کیا کہنے، آخر شراب کہاں بھاگی جا رہی تھی جو تم ران کو چھوڑ کر بھاگ گئی تھی، اور گئی بھی تھی تو پیپے کا ڈھکن کیوں بند کرنے لگی؟ شراب بہہ گئی اور ران بھی جاتی رہ گئی، آٹے کا بھی ستیہ ناش کر دیا تم نے، اس پہ راکھ ڈال کر فرش سکھا سکتی تھی۔ بیوی نے کہا کہ اگر یہ سب کچھ تم نے مجھے پہلے کہا ہوتا تو یہ مصیبت نہ پڑتی، تم اعتراض تو کرتے ہو مگر بعد میں کرتے ہو، یہ نقصان میری وجہ سے تھوڑی ہوا ہے، یہ تو سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ یہ بھی خوب ہے، غلطی کرو تم اور الزام دھرو مجھ پر۔ اس کے بعد میاں نے سوچا، یہ عورت بہت بے وقوف ہے، کہیں گھر کی جمع پونجی اٹھا کر کسی کو نہ دے دے، بہتر ہے کہ روپیہ پیسہ کہیں دفن کر دوں، اور پیسہ جس گھڑے میں دفن کیا جائے گا تو اسے منع کر دیا جائے گا کہ اس کے پاس بھی گئی تو اچھا نہ ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے باغیچے میں ایک گہرا گڑھا کھودا، سب روپیہ اس میں دفن کیا اور بیوی کو بتا کر کہا، دیکھو اگر تم نے اس روپے پیسے کو ہاتھ لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ بیوی نے کہا، اگر تم کہو اور میں اس کے خلاف کوئی کام کروں، آخر مجھے خدا کو جواب بھی تو دینا ہے، تم حوصلہ رکھو، میں نہ ہی اس گھڑے کے پاس جاؤں گی اور نہ ہی مال کو ہاتھ لگاؤں گی۔ ایک دن کیا ہوا کہ چند بدماش چینی کے برتن بیچتے ہوئے اس کے گھر آئے۔ اس کا میاں کھیت میں کام کرنے گیا ہوا تھا، بیوی گھر پر تھی۔ اس نے جب رنگ برنگے برتن دیکھے تو لٹو ہو گئی،
بہت سارے برتن لے لیے۔ پھیری والے نے کہا لاؤ بیگم اس کے دام ہمیں دو۔ تو اس نے کہا بھائی میرے پاس تو ایک پیسہ نہیں، میری میاں نے اپنی ساری دولت درخت کے نیچے دفنا دی ہے، تم خود کھول کر نکال لو، میں نے تو اس مال کو ہاتھ نہ لگانے کی قسم اٹھا رکھی ہے، آخر خدا کو بھی تو جواب دینا ہے، اس لیے گڑھے تک نہیں جا سکتی، لیکن دور سے تمہیں جگہ بتا دیتی ہوں۔ پھیری والے نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں تو اپنے پیسوں سے غرض ہے۔ تو اس عورت نے دور سے کھڑے ہو کر انہیں وہ جگہ بتا دی۔ انہی پھیری والوں نے زمین کھود کر سارا مال نکال لیا۔ وہ برتن عورت کو دیتے ہوئے وہاں سے چلے بنے۔ شام کو میاں گھر آیا تو دیکھتا ہے کہ بیوی برتنوں کا ایک ڈھیر لیے بیٹھی ہے۔ میاں نے کہا یہ نیک وقت، اتنے سارے برتن تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ کیا کہیں سے چوری کر کے لائی ہو؟ تمہارے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے؟ بیوی نے کہا بھلا میں کیوں چوری کروں، تم جہاں پیسے دفن کیے تھے انہی سے خریدی ہے۔ میاں نے کہا میں تو منع کیا تھا کہ اس گڑھے کے پاس مت جانا اور مال کو ہاتھ مت لگانا۔ بیوی نے کہا قسم لے لو جو میں وہاں گئی ہوں یا کسی چیز کو ہاتھ لگایا ہو، میں نے تو دور سے کھڑے ہو کر پھیری والوں کو جگہ بتا دی تھی، تو ان بیچاروں نے خود ہی روپے نکال لیے۔ میاں نے کہا ستیہ ناس ہو جائے بیوی تیرا، تو نے مجھے تباہ کر دیا، آخر تم نے پھیری والوں کو یہ جگہ کیوں بتائی؟ بیوی نے کہا تم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ جگہ کسی کو نہیں بتانی، اس میں میرا کیا قصور؟ قصور تو تمہارا ہے۔ میاں نے کہا اب کیا کرنا ہے؟ بیوی نے کہا کرنا کیا ہے، اب تھوڑی دیر ہوئی ہے، وہ پھیری والے یہاں سے گئے ہوں گے، چلو میں اور تم ان کے پیچھے چلیں۔ میاں نے کہا تم نے یہ بات بہت سمجھ کر کی، چلو ان کا پیچھا کریں، مگر نہ جانے ان کو ڈھونڈنے میں کتنی دیر لگے گی، اس لیے کھانے کے لیے روٹی پنیر اور مکھن ساتھ رکھ لو۔ بیوی نے مکھن روٹیاں اور پنیر کے چھوٹے ٹکڑے پوٹلی میں باندھے اور دونوں ان کی تلاش میں چل پڑے۔ تھوڑی دور گئے کہ بیوی تھک گئی۔ میاں نے کہا میں آگے چلتا ہوں، تم تھوڑی دیر آرام کر لو، اس کے بعد اسی راستے سے آنا، میں تمہیں مل ہی جاؤں گا۔ میاں آگے بڑھ گیا اور بیوی ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب تھکن دور ہوگی تو ادھر چل دی جہاں میاں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایسی جگہ سے گزری جہاں دونوں طرف درخت تھے، ان درختوں کی چھال اتری ہوئی تھی۔ اس کو رحم آیا تو پولٹری میں مکھن نکال کر ان پر لگا دیا اور پھر پولٹری پھاڑ کر ان پر رکھی۔ جب کپڑا کم پڑ گیا تو اپنے جسم پر موجود کپڑا پھاڑ کر لگانے لگی۔ اسی دوران پنیر کا ایک ٹکڑا نیچے گر گیا۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ پہلا ٹکڑا کدھر گیا، اس نے دوسرا بھی نیچے پھینک دیا، مگر کچھ دیر بعد وہ بھی غائب ہو گیا۔ غرض وہ صبر شکر کر کے تھوڑا آگے بڑھی کہ میاں نظر آ گیا۔ وہ بیچارہ بھوک سے نڈال تھا۔ کھانا مانگا تو اس نے سوکھی روٹیاں نکال کر اس کے آگے رکھ دی۔ اس نے کہا یہ روٹیاں کس چیز کے ساتھ کھاؤں؟ آتے وقت مکھن اور پنیر بھی تو ہم ساتھ لائے تھے۔ اس نے کہا میاں مکھن تو ان درختوں پر مل لائی ہوں جو زخمی تھے، اور پنیر کا ایک ٹکڑا نیچے گرا تو یہ دیکھنے کے لیے وہ کدھر گیا، میں نے دوسرا بھی اس کے نیچے گرا دیا، لیکن نہ پہلے کا پتہ چلا نہ دوسرے کا۔ میاں نے کہا تو جو کام کرتی ہے الٹا ہی کرتی ہے۔ بیوی نے کہا مجھے کیا پتا تھا کہ درختوں کی مرہم پٹی نہیں کی جاتی، یہی بات تم مجھے پہلے بتا دیتے۔ یہ بھی کیا خوب ہے کہ غلطی تم کرو اور الزام مجھ پر دھرو۔ دونوں نے سوکھی روٹی کھا کر پیٹ بھرا اور ایک درخت کے نیچے سو گئے۔ لیٹے لیٹے میاں کو خیال آیا کہ آتے وقت گھر کو تالا بھی لگایا ہے کہ نہیں۔ اس نے بیوی سے پوچھا تو بیوی نے کہا کہ تالا تو نہیں لگا کے آئی میاں جی۔ میاں نے کہا ابھی جا کر تالا لگا کر آ۔ بیوی نے کہا خفا کیوں ہوتے ہو، ابھی جا کر لگاتی ہوں، تم یہاں آرام کرو، میں ابھی گئی اور ابھی لگا کر واپس آئی۔ یہ کہہ کر بیوی چلتی چلتی گھر پہنچی۔ وہاں جا کر خیال آیا کہ کچھ کھانے کے لیے بھی لیتی جاؤں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، سوائے سرکہ اور اخروٹوں کے کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے سرکہ اور اخروٹ لیے اور دروازے کو تالا لگا دیا۔ پھر خیال آیا کہ میاں نے کہا تھا کہ اگر دروازے کا تو خیال نہ رکھے گی تو اور کون رکھے گا؟ اگر میں یہاں سے جاتی ہوں تو دروازے کا خیال کون رکھے گا؟ بہتر یہی ہے کہ دروازہ بھی ساتھ لے جاتی ہوں تاکہ میاں کے حکم کی پوری طرح پاسداری ہو جائے۔ اس نے دروازہ کھیڑ کر سر پر رکھ لیا، ایک ہاتھ میں اخروٹوں کی پولٹری اور دوسرے ہاتھ میں سرکے کی سراہی پکڑی اور چل پڑی۔ اس نے سوچا کیوں نہ پولٹری اور سراہی دروازے پر رکھ دوں، اس طرح بوجھ بھی کم ہو جائے گا اور چلنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اس نے ایسا ہی کیا اور پھر چل پڑی۔ رات گئے تقریباً 7:30 بجے۔ وہ میاں کے پاس جا پہنچی تو دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ نیک بخت یہ دروازہ کیوں اٹھا رہی ہے۔ پوچھا آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ دروازے کا خیال رکھنا، اسی لیے اپنے ساتھ اٹھا کر لائی ہوں۔ میاں نے کہا بیوقوف، کسی چیز کا خیال رکھنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اسے سر پر اٹھا کر چلتے پھرو۔
میرا مطلب تھا گھر سے باہر نکلتے وقت اگر تو تالا نہیں لگائے گی تو اور کون لگائے گا؟ بیوی نے کہا یہ مجھ سے پہلے کہہ دیا ہوتا، اس وقت تمہارا قصور ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ سامنے سے کچھ آدمی آتے دکھائی دی۔ بیوی نے کہا یہ وہی پھیری والے ہیں، پکڑ لو ان کو۔ میاں نے کہا پاگل ہوگی ہے، میں ایک ہوں اور وہ 4 ہیں، بہتر یہی ہے کہ ہم درخت پر چڑھ جائیں، باقی ان کے جانے کے بعد دیکھا جائے گا۔ دونوں درخت پر چڑھ گئے، لیکن ابھی تک بیوی نے سر سے دروازہ نہ اتارا۔ بدماش پھیری والے بھی اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں رات ہو گئی، وہ یہ نہ دیکھ سکے کہ درخت پر کون چڑھا ہوا ہے۔ پہلے کھانا کھایا، پھر چادریں تان کر لیٹ گئے۔ بیوی دروازے کا بوجھ اٹھائے تھکنے لگی تو کہا میں ان میں سے کسی ایک چیز کو نیچے پھینک دیتی ہوں، کچھ تو بوجھ ہلکا ہوگا۔ میاں نے کہا خدا کا خوف کر، اگر وہ شور سے جاگے تو تیرا میرا کیا حشر ہوگا۔ بیوی نے کہا ہونے دو، مجھ سے بوجھ برداشت نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر دروازے سے سرکے کی سراہی اٹھائی اور ان پر پلٹ دی۔ سرکے کا گرنا تھا کہ وہ چاروں اٹھ گئے۔ ایک نے کہا بارش ہو رہی ہے، دوسرے نے کہا اور کہیں بدبودار بارش ہو رہی ہے، تیسرے نے کہا لیٹ بھی جاؤ بارش رک گئی۔ غرض سب پھر سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر بیوی نے کہا میاں مجھ سے یہ بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اس نے کہا رحم کر، ایک بار تو بچ گئے لیکن اب لگتا ہے ہماری موت انہی کے ہاتھوں لکھی ہے۔ بیوی نے کہا کچھ بھی ہو، اور یہ کہہ کر اخروٹوں کی پوٹلی کھول کر ان پر الٹ دی۔ وہ اچانک سے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ایک نے کہا اولے پڑ رہے ہیں، دوسرے نے کہا بڑی عجیب ہے، باہر تو ایک بھی اولا نہیں پڑا، تیسرے نے کہا یہ تو دیکھو اولے کالے اور پتھر کی طرح سخت ہیں، چوتھے نے کہا مجھے تو اس درخت کے اوپر کچھ پوری اسرار سا معلوم ہوتا ہے، چلو یہاں سے اٹھو تو اچھا ہے۔ پہلے نے کہا ایسی ہی کچھ بات ہے، تھوڑی دیر اور لیٹو پھر کچھ ہوا تو چل پڑے گی۔ دوسرے نے کہا اتنی رات سامان کو اٹھا کر چلنا بھی مشکل ہے۔ بہرحال سب نے لمبی تان کر سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد بیوی نے دروازے کا بوجھ بھی برداشت نہ کیا اور دروازہ نیچے پھینک دیا۔ چاروں اٹھ کے بھاگ گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ دونوں نیچے اترے اور ان کا سارا سامان سمیٹا اور تھوڑی دور جا کر ایک درخت پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش ٹھیک ہوئے تو پھر وہ پھیری والے واپس درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ چراغ جلایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ادھر ادھر اخروٹ، سرکہ اور ایک ٹوٹا ہوا دروازہ پڑا ہے اور ان کا سامان غائب ہے۔ سمجھ گئے کہ اس درخت پر ضرور کوئی بھوت ہے، یہاں سے بھاگ جانا ہی بہتر ہے۔ اگر یہ بھوت ہمارے پیچھے پڑ گیا تو مال جان کے لالے نہ پڑ جائیں۔ یہ سوچ کر چاروں ایسے بھاگے کہ پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ کافی دیر بعد میاں بیوی درخت پر بیٹھے رہے، پھر نیچے اترے اور گھر کا راستہ لیا۔ صبح ہو رہی تھی کہ وہ گرتے پڑتے گھر پہنچ گئے۔ میاں نے کہا تو ہے تو بے وقوف، مگر کیا کیا جائے، بعض دفعہ بے وقوف بھی ایسے کام کر جاتے ہیں جو عقل مند بھی نہیں کر پاتے۔ میں تو سمجھا تھا کہ ساری جمع پونجی جانے کی وجہ سے ہم مفلوج ہو جائیں گے، مگر تیری بے وقوفی نے ہماری دنیا بنا دی۔ بیوی نے کہا کہ یہ تم نے مجھ سے پہلے کیوں نہیں کہا، میں اور بے وقوفی کر کے اور زیادہ عمل جمع کرتی، اس میں میرا کیا قصور، غلطی تو تمہاری ہے، غلطی تم کرو اور الزام مجھ پر دھرو۔